علماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد ہمارا کافی عرصہ سے موضوع چل رہا ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی امت کو نصیحتیں۔ اس کو سیرت غوث اعظم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو تعلیمات غوث پاک بھی کہا جا سکتا ہے، غوث پاک کا طور طریقہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ پچھلے اتوار بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کا پہنچنے کا نظریہ ہو تو وہ آپ کی امت کے علماء صحیح العقیدہ بعمل ان تک پہنچے، وہ ان کو رسول پاک کی سیرت اور شریعت سمجھائیں گے۔ جب اس پہ چلنا شروع کر دے گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ جب سرکار تک پہنچ جائے گا تو جناب غوث پاک نے فرمایا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، لا يبرح بقلبه وهمته من حول قلوب القوم۔ تو پھر 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس لمحے مصطفیٰ تیرے اوپر فضل و کرم نہ فرما رہے ہوں۔ ہر وقت تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض لینے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارا درس پچھلے اتوار کو پہنچا تھا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جب تو اس حالت تک پہنچ جائے تو پھر اس کی نشانی اور علامت بھی تو ہو، تاکہ پتہ چلے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں یا نہیں، یہاں تک پہنچا ہوں یا نہیں۔ من روزی کا حاض الحال کان حقا علیہ ان یشکر وتزداد۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، جس شخص کی یہ حالت کون سی کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ من روزی کا حاض الحال، تو جس کو یہ صفت عطا کر دی جاتی ہے، جس کو یہ کرم مصطفیٰ سے مل جاتا ہے۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان حقا علیہ ان یشکر وتزداد طواعیتہ۔ فرمایا پھر اس پہ یہ لازم ہوتا ہے، اس کی سیرت سے یہ چیز نظر آتی ہے، اس کے کردار سے یہ چیزیں خوشبو کی طرح مہکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ کہ فرمایا اس کا اللہ عز و جل کی شکر گزاری اور اللہ تبارک و تعالی کی تابع داری پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ جملے ہوتے نا میرے، تو ممکنات میں سے تھا، کوئی مانتا کوئی نہ مانتا، میں آپ جیسا ایک انسان ہوں۔ اب کلمات ہیں جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
اب نہ ماننا کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو بندے کو بد مذہب تو ضروری سمجھا جائے گا نا. جو اللہ کے اتنے بڑے ولی کو نہ مانے وہ کم از کم صحیح العقیدہ ہو سکتا نہیں ہے. تو اب جناب شیخ بغداد، جناب غوث پاک، پیران پیر، 11ویں والے پیر دستگیر ہیں، جہاں کہیں کوئی مسئلہ بنے سرکار غوث پاک اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے اپنے غلاموں کی ہیلپ اور مدد بھی فرما دیا کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کریم نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں گویا ایک طریقہ بتایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر یہ چیز ہو تو پھر سمجھنا کہ مصطفیٰ کا فیض پہنچ رہا ہے ہر وقت، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کو لینے والے کام شروع کر دو. فیض کو لینے والے یعنی اتنا تو آپ پر اظہر من الشمس معاملہ واضح ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے. یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا. جو برابر درس غوث اعظم میں شریک ہیں، جو غوث پاک نے اپنے زمانے میں درس کیے تھے، وہی آپ تک پہنچ رہے ہیں کہ وہ کیسے بندہ پہنچتا ہے. طریقہ کیا دیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی شریعت پہ چلنا، مصطفیٰ کریم کی شریعت پہ چلنا. اسلام پورے احکامات منواتا ہے. بات سمجھ آئیے. یہاں ایک طبقہ ہے آپ کے اور میرے زمانہ میں جن میں پورے تو دور کی بات ہے، شاید 1000ویں درجے کا ان کی اپنی عقل جہاں پہ کھڑی ہے وہ ایک کام ہوگا 1000ویں درجے، اور جو وہ کرے تو ان کے نزدیک وہ عاشق رسول بھی ہے، ان کے نزدیک وہ ناموس رسالت پہ پہرا دینے والا بھی کہلایا جائے گا، ان کے نزدیک وہ رسول پاک کا غلام بھی ہوگا. اور اگر کسی نے ان کا خاص دیا اور طریقہ نہ اپنایا تو اب ان کے فتوے ان پہ یہ نہیں دیکھنا اگلا مفتی ہے، اگلا شیخ الحدیث ہے، اگلا پرہیزگار متقی مسلمان ہے، میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میری سوئی جو وہاں اٹکی ہوئی ہے کہ بس یہی سارا دین ہے. یہ ساری جہالت ہے. یہ دین کی تعلیمات، دینی تعلیمات یہ ہیں جو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرما رہے ہیں کہ نماز بندہ نہ پڑھے، داڑھی بندے کی نہ ہو، زکوٰۃ بندہ نہیں دیتا، جناب بیوی بچوں کے حقوق وہ نہیں پورے کرتا، پڑوسیوں کے حقوق وہ نہیں پورے کرتا، والدین کے حقوق کا اس کو خیال نہیں ہے، زکوٰۃ کی باری ہے تو اس کو بخار چڑھا ہوا ہے، حج فرض ہو جائے تو اس کو اس سے بھی ڈبل گنا بخار چڑھا ہوا ہے، نہیں جو جاتے عمرے کے شوق چڑھے ہوئے ہیں. ایسا فرد جس پہ حج فرض ہے، اب وہ 1 ارب بار بھی عمرہ کرے تو کیا فائدہ اس کو عمرے، جب اللہ نے اس پہ حج فرض کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے فجر کی نماز آپ پڑھنے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھ کے آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں تو آپ خوش تو ہو جائیں گے نا کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے آ گئے. صرف 2 رکعت سنت پڑھیں، آپ فرض نہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ آپ کی فجر کی نماز ہے. ان 2 سنتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان 2 سنتوں کا بھی. تو حج اور عمرے کی یہی بات. میرے بھائی کسی ایک خاص طبقے کے دیے ہوئے طریقے کو دین نہیں سمجھنا چاہیے. دین وہ ہے جو مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یا جہاں میری عقل لٹک گئی ہے یہی ہو تو بندہ جناب والا عاشق رسول ہے، یہ نہ ہو تو بندہ عاشق رسول نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. عشق رسول، غلامی رسول، ہم تو اس جگہ تک شاید ہماری تو صحیح عقل ہی نہیں پہنچ سکتی جس غلامی رسول کے سٹیج پہ جناب غوث اعظم نے زندگی بسر کی ہے، جس محبت رسول اور عشق رسول کے سٹیج پہ جناب غوث پاک نے زندگی بسر کی ہے. تو آپ نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ وہاں پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ سیرت و سنت مصطفیٰ پہ عمل. سیرت و سنت مصطفیٰ کریم پہ یہ کرو گے پہنچ جاؤ گے. جب پہنچ جاؤ گے تو فیض شروع ہو جائے گا. جب فیض ملنا شروع ہو جائے گا تو علامت کیا ہوگی؟ آپ ہر وقت آئے دن آپ کی اطاعت و فرما برداری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. اگر تو آپ کے گناہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، اطاعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس قدر
کم ہو رہے ہیں تیزی سے یا آہستگی سے، جس قدر نیکیاں بڑھ رہی ہیں جلدی جلدی یا آرام آرام سے، بس اسی کو قیاس کر لو۔ جتنا جلدی آپ نیکی کاری کی طرف آ رہے ہیں سمجھے اتنا زیادہ فیض مصطفیٰ پہنچ رہا ہے، جتنا جلدی آپ گناہوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں سمجھے رسول اللہ کا اتنا ہی کرم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہے تو بندہ پھر اتنا ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ میرا دیا ہوا فتویٰ نہیں ہے، یہ ان کا دیا ہوا فتویٰ ہے جو ڈائریکٹ رسول پاک سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ جناب غوث اعظم، اپنی سیرت پہ غور کرو، اپنے کردار پہ غور کرو، اپنے شب و روز پہ غور کرو، اپنی رات اور دن پہ غور کرو، اپنی خوشی اور غمی پہ غور کرو، اپنے سفر و حضر پہ غور کرو کہ کیا یہ جو اسلام ہے میرے اندر نظر آ رہا ہے؟ اگر نہیں تو کوشش کرو، اگر نہیں تو کوشش کرو۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو اطاعت و فرما برداری بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کیا سمجھنا چاہیے؟ فیض برابر ہے، اور اگر نہیں تو معاملہ برعکس ہو گیا، معاملہ برعکس ہو گیا۔ اب جو برعکس والے ہیں اور وہ خوش ہیں کہ ہم ٹھیک راہ پہ ہیں، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ شریعت کے حقوق ہیں، نہ اسلام پہ عمل ہے، بس جو جی میں آیا وہی ہے۔ مثلا ایک بندہ جناب ربیع الاول شریف میں ساری رات لیٹیں کرتا رہتا ہے، نماز اس کو نصیب نہیں ہوتی، صحیح ہے، ساری رات سجاوٹ کرے گا گلیوں کی، نماز اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب وہ سمجھ رہا ہے یہ جتنے رات کو سوئے ہوئے ہیں نا یہ سارے اپنی عقل میں سمجھ ہے یہ سارے مجھ سے نیچے ہی ہیں، میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، ساری رات تو مر رہا ہوں۔ اس بے وقوف انسان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ تو ایک خراب رات بھی مرتا رہے نا اس کام پہ، اور یہ ساری خراب راتیں سوئے رہے، یہ صبح اٹھ کے باجماعت نماز پڑھ لیں، تو خراب رات یہ لیٹنگ کرتا رہے تو تو ان کے پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس احمق کو اس شریعت کے اصول کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک نفلی کام ہے یار، فرض چھوڑ رہے ہیں ہم، نفل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اس بیچارے کی اپنی عقل ہے لیکن وہ وہاں خوش ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جب ان سے کسی کی نسبت ہو جاتی ہے کہ یار کون سی مشکل میں پڑے، نماز اتنا، گرمیوں میں نماز، سردیوں میں نماز، عشاء کو نماز، فجر اٹھ کے نماز، میرے مرید ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو اتنا پریشانی کی ضرورت ہے؟ یہ جاہل آپ کے زمانے میں موجود ہے، 16-17 گھنٹے، پھر شدید گرمی، اب تک آپ مرتے رہے۔ یہ ان جاہلوں کے کلمات آپ کو بتا رہا۔ اب آپ میرے مرید ہو گئے، اب آپ کو روزے کی ضرورت ہے؟ کیا اب اس نے شیطان کا مذہب قبول کر لیا کہ اس کو نماز روزے کی ضرورت نہیں رہی؟ سوال کر رہا ہوں آپ سے، مسلمانوں پہ تو نماز روزہ کیا ہے؟ تو کیا اب وہ تیرے پاس آ کے گویا وہ سمجھے میں ابلیس کے پاس آ گیا ہوں؟ کیونکہ دین سے روکنا تو کس کا کام ہے؟ غوث پاک آپ کو یاد ہوگا، سیر و سیاح اڑتے ہوئے جا رہے ہیں بادلوں میں، تو غیب سے آواز آئی، میرے بندے غوث اعظم عبد القادر، بس آج کے بعد عبادت چھوڑ دے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مرضی کرتا رہے، اب تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جناب غوث اعظم نے آگے سے جملہ بولا، تیرے اوپر رب کی لعنت، تیرے اوپر رب کی، انت ابلیس۔ غوث پاک نے فرمایا تجھ پہ لعنت ہو، یہ جو مجھے کہہ رہا ہے نا شریعت پہ آج کے بعد چلنے کی ضرورت نہیں، انت ابلیس فرمایا یہ شیطان ہو سکتا ہے، میرا رب نہیں ہو سکتا۔ وہ ظاہر ہو گیا، کہنے لگا جی میں نے بڑے بڑوں کو برباد کیا اسی جملے پہ، آپ تو اپنے علم کی برکت سے بچ گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا میں اپنے علم کی بدولت نہیں بچا، میں اپنے رب کے فضل کی بدولت بچ گیا ہوں۔ یعنی ادھر سے اس لوٹنے میں ناکام ہوا تو ایک اور جال پھنسایا کہ آپ تو اتنے بڑے علامہ ہیں، اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ یہ ایک نیا جال تھا فتنے کا۔ غوث پاک تو پھر سرکار کے سچے غلام تھے نا،
کہا نہ ہو بے ایمان، یہ مجھے تو غرور اور تکبر کی طرف دھکیل رہا ہے، میں اپنے علم کی بدولت نہیں بچا بلکہ میں اپنے رب کے فضل و کرم کی بدولت بچ گیا ہوں، میرا علم بھی تو میرے رب نے ہی مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ جب سیرت ہو تو پھر شیطان بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بھائیو، اگر اسلام والی سیرت نہیں ہے، بندہ فارغ ہے، اب کچھ فارغ ہیں لیکن خوش ہیں، جیسے وہ لائٹنگ والے کی مثال دی آپ کو، اس طرح کی کثیر مثالیں ہیں، آپ سمجھتے رہنا۔ اب غوث اعظم اس باب کو کھول رہے ہیں کہ تیرے اندر تابعداری مصطفیٰ نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل، سنت کا تو پیکر، سیرت مبارکہ کی خوشبو تجھ سے، تو پھر بھی خوش ہو کہ میں تو بڑا عاشق رسول ہوں، میں تو بڑا غلام رسول ہوں، میں تو بڑا محب رسول ہوں، تو پھر تو کیا ہے؟ سنو غوث اعظم کی زبانی، فرمایا اما الفرح بغیر ھذا، اما الفرح، بہرحال خوش رہنا، فرح خوشی کو کہتے ہیں، بہرحال خوش رہنا، بغیر ھذا، اس صفت کے علاوہ، یعنی رسول پاک کی شریعت پہ چلنے والی صفت کے، تیرے اندر شریعت پہ چلنے والا کردار تو نہیں ہے لیکن اما الفرح، تو خوش ہے میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، میں بہت بڑا غلام رسول ہوں۔ حضور غوث پاک بتائیں پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوسن، یہ تو ہوس ہے، یہ تیری جھوٹی ہوس ہے کہ میں بھی غلام رسول ہوں، یہ تیرا جھوٹ ہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، یہ تیری غلط بیانی ہے کہ میں بھی مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والا ہوں۔ فرمایا محبت، عشق، غلامی، الفت، چاہت، یہ سب بعد میں ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہاں مصطفیٰ کریم کی سیرت اور سنت نظر آنی چاہیے، پھر ساری باتیں سچی ہوتی، پھر ساری باتیں۔ اور جناب غوث پاک نے یہ بھی بتایا کہ یہ کرتے کون ہیں؟ فرمایا الجاہل یفرح فی الدنیا والعالم یغتم فیہا، الجاہل ینازر القدر وینازعہ والعالم یوافقہ ویرضا۔ فرمایا میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ بغیر عمل کے خوش ہوتے کون ہیں کہ ہم بھی عاشق بن گئے ہیں، بغیر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بندگی اور عبادت کے بغیر خوش ہونا کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ رسول والے۔ فرمایا یہ کون ہوتے ہیں؟ الجاہل۔ اب ترجمہ مجھے تو ضرورت نہیں، آپ کو خود آتا ہے۔ الجاہل کون فرما رہے ہیں؟ بلند آواز سے جناب غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کردار تو شریعت والا، لیکن وہ خوش ہیں کہ ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، ہم بھی اسی راستے پہ۔ تو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الجاہل، وہ دین کے علم سے کورا ہے، اس کو دین کا علم سرے سے نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کوئی بات؟ جو خود نہ چلے، جناب غوث اعظم فرمائے وہ ہوس کا پجاری ہے، وہ اپنی جھوٹی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری اور غلام بن گیا ہے، اور وہ دین کے علم سے سرے سے کورا ہے، جو خود نہیں چل رہا، جو خود نہیں چل رہا، تو جو دوسروں کو روک رہا۔ اسلوب سمجھیں، ایک کام میں نہ کروں، ایک کام میں نہ کروں تو شریعت مجھے کہتی ہے یہ بالکل فارغ انسان ہے، اس کے پاس قرآن و حدیث کا کوئی علم ہے، اور میں خود تو مار ہی رہا تھا الٹے راستے پہ، جو میری طرف چل کے آیا الٹا بندہ، کیونکہ الٹوں کے پاس الٹے ہی جاتے ہیں، یہ بھی قانون ہے۔ کبھی بھی بد کردار شخص کے پاس نیکوکار بندہ مرید ہونے نہیں جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ بد سیرت شخص کا مرید ہونے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟
آپ کے پاؤں کے برابر تو وہ پورا نہیں ہو سکتا. آپ کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, آپ کو رب نے حلال حرام کی تمیز بخشی ہے, آپ کو رب نے چہرہ مسا سنت کے مطابق سجانے کی توفیق بخشی ہے, آپ جناب اپنے مال سے شرعی حقوق پورے کرتے ہیں, آپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں, تو بس صرف ایک جملے کی وجہ سے اس کو بڑا سمجھ رکھا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں پیر ہے, لوگ تو سکھوں سے بھی دم کروانے جاتے ہیں, لوگ تو عیسائیوں سے بھی دم کروانے جاتے ہیں, لوگ تو ہندوؤں سے بھی دم کروانے جاتے ہیں, حالانکہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. حالانکہ رسول اللہ نے, صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی نا کہ زمانہ جاہلیت میں تو دم ہوتے تھے, کیا اسلام میں بھی اجازت ہے؟ فرمایا اسلام میں دم کی اجازت ہے, لیکن شرط ہے کہ جو دم کر رہا ہے نا اس کو پتا ہو میں نے جو لفظ پڑھے ہیں ان کا معنی کیا بنتا ہے, کہ کہیں خلاف شرع معنی والا جملہ پڑھ کے میں دم تو نہیں کر رہا. ایک مسلمان جس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس دم میں کوئی کفر یا جملہ تو نہیں, فرمایا اس سے دم نہیں کروانا, تو ایک ہندو سے کروانے کی اجازت ہوگی, ایک سکھ اور عیسائی سے جا کے دم کروانے کی اجازت ہوگی, اور الٹی سیدھی کہانیاں میں سناتے ہیں اس کا دم چلتا بڑا ہے. تو یہ جو بڑا چلتا ہے نا یہ سیدھا جادو کی وادیوں میں ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ ڈائریکٹ جادو ہوتا ہے. رسول پاک ایک لا علم مسلمان سے دم کروانے سے منع فرمایا, فرمایا کیا خبر وہ ایسا جملہ پڑھ دے جو شریعت میں پڑھنا ہی جائز نہ ہو, کسی پڑھے لکھے سے فرمایا دم کرو, اور یہاں ایک ہی ولایت کا معیار ہے, اس کا دم بڑا چلتا ہے. یہ ولایت رہ گئی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کہہ رہی ہے جو خود عمل پیرا نہ ہو وہ بالکل شریعت سے کوڑا انسان ہے. اور پھر ہمارے ہاں فتوے بہت بڑا پیر ہے, بہت بڑا بابا ہے, بہت بڑا علم رکھتا ہے, شریعت تو کہہ رہی ہے کوڑا ہے. آپ امام غزالی کا جملہ سمجھ آیا آپ کو؟ آپ نے فرمایا اگر عالم بھی ہو, بس اس موضوع پہ میں آخری بات پھر آگے نکل رہا ہوں, اگر عالم بھی ہو, مفتی ہو, اور شریعت پر عمل نہ ہو, رسول پاک کی سنت کی خوشبو اس سے, فرمایا اس کو عالم کہنا ہی گناہ ہے. آپ سمجھ آئیے دونوں بزرگ جو آپس سے ان کے کلام ملے. امام غزالی بھی بہت بڑے ولایت کے شہنشاہ, اور حضور غوث پاک کی تو پھر بات ہی کچھ اور. امام غزالی وہ ہستی ہیں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل جتنا مقام رکھتے ہیں, کسی عالم کا دیدار تو کرا دیں. امام غزالی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے, امام غزالی کا باپ نہیں آیا, دادا نہیں آیا, پردادا نہیں, پردادے کا باپ بھی نہیں آیا, کئی سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. یا رسول اللہ کسی عالم کا دیدار تو کرا دیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا اولو العزم رسول موسیٰ علیہ السلام, خود نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, صاحب شریعت رسول ہے. کن کی زیارت کے لیے خواہش کریں؟ سمجھو اپنا مقام, سمجھو اپنا مقام, سمجھو کہ مصطفیٰ کی برکت سے اس امت کو رب نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اس امت کے ایک عالم کی زیارت کرنے کے لیے, حالانکہ قانون ہوتا ہے جتنی بڑی ہستی کسی کو ملے نا اس کے دل میں اتنی بڑی خواہش ہوتی ہے آج موقع ملا ہے بڑی سے بڑی چیز مانگنے. جب موسیٰ علیہ السلام کو مصطفیٰ ملے تو انہوں نے بڑی سے بڑی خواہش یہ رکھی کہ آپ کی امت کی یہ شان ہے. ہم نے تو رات میں پڑھا ہے آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل جتنا رتبہ رکھتے ہوں گے, یا رسول اللہ کسی عالم کا اپنی امت میں سے مجھے دیدار و زیارت تو کرا دے. رسول پاک نے ایسے اشارہ فرمایا یہ لو موسیٰ کر لو دیدار میری امت کے عالم کا. یہ سامنے جو آیا تھا امام غزالی تھا, جس عالم کو مصطفیٰ خود عالم کا رتبہ دے دے, جس ہستی کو مصطفیٰ خود شیخ, محقق, امام, مفسر, محدث اور جناب نے مفتی اعظم کا لقب دے,
تو کوئی کمی رہ گئی ہے ان کے علم میں؟ آپ نے لکھا جو بندہ عالم تو تم نے دیکھا بھی ہے کہ پڑھا بھی ہے، دین بھی سیکھتا رہا ہے، فرمایا لیکن شریعت پہ عمل ہے اس کو عالم ہی نہ کہا کرو۔ تو جو غیر عالم ہو اس کو بندہ کہے۔ ہمارے عرف میں بہت بڑے پیر کا معنی ہے بہت علم رکھنے والی ہستی، ہم اپنے عرف کی بات کر رہے ہیں، بہت لمبی چوڑی روحانیت کی ہستی۔ اور جو عالم ہو عمل نہ کرے، فرمایا اس کو نہ عالم کہو، اس کو بہت اونچا نہ بناؤ۔ تو جو سرے سے ہے جاہل، ان پڑھ، احمق، جس کو شاید اتنا ہی پتا نہیں کہ احمق کون سا صیغہ ہے، احمق کون سا صیغہ ہے، ہم نے کہا جی بہت بڑا ہے۔ تو دونوں بزرگوں نے ٹھکرا دیا، شریعت نے ٹھکرا دیا، فرمایا کہ عمل نہیں ہے تو کیوں؟ اگر منصب بڑے پہ ہو عمل نہ ہو تو تب بھی بڑا نہیں ہوتا۔ عالم کا منصب تو بڑا ہے، فرمایا اگر عمل نہ ہو تو یہ بڑا، کیونکہ عالم بھی تو ایک انسان ہی ہے نا، ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے وراثت مصطفیٰ سے وافر حصہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کی وراثت شریعت کا علم ہے، اور علم حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے رب رسول کی پیروی کرنا۔ اگر اس نے مقصد ہی نہیں اپنایا تو فرمایا اب اس کو عالم نہ کہا جائے۔ تو فرمایا لا علم بندے کا کام ہے شریعت پہ چلنا نہیں، اور پھر ذہن میں رکھنا ہے کہ ہاں ہاں ہم بھی پہنچے ہوئے ہستی ہیں، ہاں ہاں ہم بھی بڑے رتبے والے ہیں، ہاں ہاں ہم بھی یہ ہیں وہ ہیں۔ فرمایا ھذا حوث، یہ جھوٹی نفسانی تمہاری خواہشات اور حوث ہیں، شریعت اس کو مانتی۔ فرمایا ہاں ایک بات سمجھ آتی ہے، الجاہل یفرح فی الدنیا، لا علم بندے کا تو کام ہی صرف دنیا کی رنگینیوں سے خوش ہونا ہے۔ وہ دنیا کی مستیاں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے مختلف گناہ جن سے وہ بندہ لطف لینے کی غرض سے کرتا ہے، فرمایا الجاہل، یہ بھی نرا کورائی ہے، یہ بھی جاہل انسان ہے جو رسول پاک کی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی گناہ کا کام کرے۔ غوث پاک نے شریف فتویٰ دیا، وہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کسی کا نام تھوڑی لیا جا رہا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اسلام پہ عمل نہ کرے، اسلام پہ اور دنیاوی لذات میں کھویا ہوا ہو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، جیسے غوث پاک سمجھانا چاہ رہے ہیں، ایک بندہ 3 گھنٹے کو فلم پہ کیوں دیتا ہے؟ اس کو کیا پہنچ رہی ہے اس سے؟ لذت۔ کچھ نہیں ہوتا، کھول کے کلام کریں۔ ایک بندہ جناب والا اپنے پیسہ لگا کے، ٹھیک ہے، گانا کو کیوں سن رہا ہے؟ اس کو شیطانی لذت پہنچ رہی ہے۔ ایک بندہ پیسے لگا کے 20 گناہ کر کے کسی غیر عورت سے تعلق کیوں رکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو شیطانی لذت پہنچتی ہے۔ تو سنو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شریعت، فرمایا جن کو شیطانی کاموں سے لذت پہنچے وہ نرے احمق ہوتے ہیں، وہ نرے احمق ہوتے ہیں۔ میں بھی اپنی سیرت پہ غور کرتا ہوں، آپ بھی اپنی سیرت پہ غور کریں۔ خدا را زندگی بہت مختصر ہے، خدا را میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے سے آپ کو اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، بچ جاؤ گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ کریم کی عبادت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں والعالم یغتم فیہا، اور عالم تو ہر وقت ہی مصروف عمل تمہیں نظر آئے گا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے والے معاملات میں تمہیں نظر آئے گا۔ فرمایا جو عالم ہوتے ہیں ان کی تو شان ہی یہ ہے، عالم جوان بندے بھی عالم ہوتے ہیں، نوجوان بھی علماء ہوتے ہیں۔ فرمایا جو عالم ہوتے ہیں یعنی اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی جوانی کی پاور اور طاقت اللہ کے دین پہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے رات کو جاگنے والا نظام رب کے دین پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ حدیث پڑھ رہا ہے، کبھی فقہ کو چھان رہا ہے، کبھی تفسیر میں بیٹھا ہے، کبھی نوافل میں کھڑا ہو گیا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہے، وہ بھی جوان۔ فرمایا طاقت ہو تو ایسی ہونا جو اللہ کے دین پہ خرچ ہو رہی ہو۔ فرمایا وہ کون سی طاقت ہے جو اللہ کی نافرمانی پہ تم خرچ کر رہے ہو اور پھر سمجھ تو ہم بہت بڑے آدمی بن گئے۔
ہم بڑے پاورفل ہیں، ہم بہت زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں. فرمایا نا نا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ تجھے تباہ و برباد کر دے گا، یہ جہنم کی عمیق ترین گہری ترین دوزخ کی وادیوں میں تجھے پھینک دے گا. اللہ نے آج صحت دی ہے، اللہ نے آج طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو جو جو بھی استعداد دی ہے، خدا را اس کو رب کے دین پہ خرچ کرو. تھوڑی سی زندگی ہے، آپ خرچ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ عبدالآباد عیش و عشرت رب تمہیں ایسی عطا فرمائے گا کہ کبھی کسی نے واہ و گمان نہیں کیا ہوگا کہ جنت میں اتنی بڑی عیش و عشرت ہوتی ہے. لیکن یہاں رب کی بات ماننی ہوگی، یہاں اللہ کریم کی بات ہے. فرمایا الجاہل ینازع القدر و ینازع، فرمایا جو لا علم بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے بھی جھگڑتا رہتا ہے. اور بابا گھر بیٹھا ہے، نوجوان کو موت آ گئی ہے تو کیا جملے ہوتے ہیں، یہ تقدیر سے جھگڑنا ہے. پڑوسی 2-3 گھنٹے یا 1-2 گھنٹہ جاتا ہے کام پہ، اس کو لاکھوں روپے ماہانہ مل رہے ہیں. ہم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 500-600-700 روپے ملتا ہے. اب اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں لوگوں کی، اس کو یہ اور ہمیں یہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ جھگڑنا ہے. اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ رہنے کی بہت بڑی نشانی ہے. راضی رہنے والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا والعالم یوافقہ ویرضا. فرمایا جس کو رب رسول کی معرفت ہوتی ہے نا، عالم والعالم یوافقہ، رب جیسے فرما دے گا مالک تیری رضا پہ راضی ہے، مالک تیری رضا پہ راضی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے کیا مل رہا ہے. اگلے جن کی ویلیو میرے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنے گھنٹے کام کریں، ان کو تو یہ دے رہا ہے. فرمایا اگر عالم ہوگا تو ایسی بات اس کی زبان پہ بلکہ سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ عالم کا دنیاوی دولت سے کیا سسٹم، کام کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے علماء کو بھی ضرورت ہے، انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے. کام کے اعتبار سے یعنی قرآن پڑھا رہا ہے اور وہ کہے کہ مجھے اس کا اتنا حفظہ کیوں نہیں ملا، میں اتنے گھنٹے قرآن پڑھاتا ہوں، میں اتنے گھنٹے دین سکھاتا ہوں، میں اتنے گھنٹے ان کو نمازیں پڑھاتا ہوں، میں اتنے گھنٹے ان کو فلاں فلاں دین کا کام کرتا ہوں، مجھے اس کا حفظہ اتنا کم. اور دوسرا جو علم کے اعتبار سے مجھ سے نیچے ہے، کام بھی کام کرتا ہوں، اس کو حفظہ اتنا زیادہ. فرمایا عالم کی یہ شان نہیں ہے، کیونکہ وہ دین کا کام پیسوں کے لیے نہیں، وہ تو رب رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ساری دنیا کی دولت ایک طرف پڑی ہو، عالم دین ایک حدیث فقط بیان کر دے، رضا رب کی ہو، یہ شرط ہے. ساری دنیا کی دولت صدقہ کرنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا عالم ایک حدیث بیان کر کے اپنے رب سے اجر و ثواب پا لیتا ہے. پھر یہ بھی دنیا کے پیچھے دھکے کھائیں تو ان کو ویسے ہی مار جانا چاہیے. وہ بیچارے بھولے ہوئے ہیں، نعت خان، وہ عالم، وہ تقریریں کرنے والے، جب آپ ان کو کہتے ہیں جی میلاد کرو، انہوں کہتے ہیں اتنے پیسے یہ کون ہے. ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں شرم و حیا نہ آئی، تم نے رسول اللہ کا وہ دین بیچنا شروع کر دیا جس دین کی خاطر میرے آقا کریم کے مبارک جسم کو لو لہان کیا گیا تھا. تبلیغ نہیں رکی تھی، یہی دین مبارک کی تبلیغ تھی. کتنے صحابہ مکہ میں شہید ہو گئے، لیکن دین کی تبلیغ نہیں رکی. تمہیں شرم و حیا نہیں آتی، آج اسی تبلیغ کے لیے حفظہ مانگتے ہو. کل کو پھر رسول اللہ ضرور پوچھیں گے. حضرت خبیب کو بھی سامنے رکھیں گے، حضرت خباب کو بھی سامنے رکھیں گے، حضرت یاسر کو بھی سامنے رکھیں گے، حضرت عمار کو بھی سرکار سامنے پیش فرمائیں گے، حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کو بھی سرکار سامنے لے آئیں گے. حتیٰ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے نواسوں کو بھی ممکن ہے پیش کر دے کہ دین کی تبلیغ کے لیے میرے گھر والے یہ کچھ کرتے رہے ہیں، تم میرے امتی ہو کہ میرے اسی دین کی تبلیغ کو بیچنے لگے تھے. کیا منہ دکھلاؤ گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہماری حالت تو یہ رہے گی. دین پیسے کمانے کے لیے پڑھنا ہی حرام ہے. اس لیے دین پڑھنا کہ میں اس کے ذریعے پیسے کماؤں گا. شریعت اس کو دین کے اندر رہتے ہوئے اس نیت سے دین پڑھنے والے کو شریعت کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا ڈاکو ہے.
دین اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کی جیبیں خالی کروں گا. سارا نظام بندے کی نیت پہ کھڑا ہے, ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کر سکتے. لیکن علماء کو چاہیے اپنی نیات درست رکھیں جو اسلام ان سے تقاضا کر رہا ہے. اور کچھ روایتیں تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کا کثیر فیض عطا فرمائے. اللہ پاک غوث پاک کی مبارک سیرت اور تعلیمات جو آپ دین پڑھایا کرتے تھے اس کو سیکھ کر اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی رسول پاک کی سچی غلامی یعنی آپ کی شریعت پہ چلنے والا غلام بنا دے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.